چنانچہ ہمارے تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک والو ہوتا ہے وہ میرا والو لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتی تھی۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور انہیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں، ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا،
اور 5ویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ 1 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے، اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ بھائی معاف کر دو، مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں۔ اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو۔ اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ۔ تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ بندہ اس سے جتنا بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں۔ پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ مجھے ایک چونی دے دے، اور وہ بندہ اربوں پتی ہو، تو آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھ سے چونی مانگنے آ گئے۔ اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھائی مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے۔ تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض، اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے۔